اللہ کا تھوڑی سی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس ساتھی نے ہجرت کی تھی مدینہ سے، مدینہ ہجرت وسلم کی وجہ سے کی، اسلام کی وجہ سے، لیکن اس کے دل میں ایک بات یہ تھی کہ وہاں ایک عورت ہے جس سے میں شادی کر لوں گا. اس نے کہا تھا جس کو مدینہ آ جا میں تجھ سے شادی کر لوں گا. یہ ضمنی بات ہے، ورنہ اصل تو ہجرت اس نے اللہ کے لیے کی، رسول اللہ کے لیے کی. لیکن اتنی بات اس میں تھی کہ بھائی وہاں جا کر یہ بھی کر لوں. پیغمبر السلام نے ممبر پر فرمایا جس نے عورت کے لیے ہجرت کی، دنیا کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کے لیے اتنا بھی برداشت ضمن بھی کو نیت کرو. انما الاعمال بالنیات کی حدیث آئی اس کی وجہ سے. دیکھو تو بتا جو اللہ رسول کی عزت کرے اللہ رسول کرے، یعنی کوئی غلط نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے. اور اس کے بعد ساری چیزیں مل جائیں گی، شادی بھی ہو جائے گی. سب صحابہ کی ہوئی نہیں، پھر کر کے آئے صحابہ صحابیہ سب کی شادیاں بھی ہو گئی وہاں. کتنی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو گئی، ہجرت کر کے ام سلمہ ہجرت کر کے آئی، ام المومنین بن گئی. لیکن آپ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ضمناً بھی نیت عورت کی شادی کی. اس نے لکھا ہے کہ نہیں کہ انہوں نے صرف اس کے لیے کی، ایسا نہیں کہ مخلص تھے، مسلمان تھے، رسول کے لیے آئے. ہجرت فرض تھی اس وقت، لیکن کیوں اس میں کہ چلو میں شادی بھی کر لوں. تو آخرت کے کام میں تو اگر اتنا سا بھی ہو نا جی وہ بھی نقصان پہنچے کہ بات اللہ شریک ہے. اللہ اپنے ساتھ کوئی شرکت برداشت نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کرتے ہیں اللہم اجعل عملی صالحہ، اللہ دن بھر کے اعمال سارے نیک ہیں، وجعلہ لوجہک خالصہ، اور ساری تیری رضا کے لیے، ولا تجعل فی لغیرک شیئا، اور تیرے علاوہ کسی کے ذرہ بھی اس میں حصہ نہ ہو. یعنی لوجہک خالق کے ساتھ لا تجعل فی لغیرک شیئا، اللہ تیرے غیر کے لیے ذرا جس میں شیء کے تو چھوٹی سی چیز نہ ہو، تب جا کر وہ درجہ قبول پاتے اور آسان بھی ہو جاتے. معلوم نہیں وہ شیطان اور ایک بزرگ کی کشتی ہو گئی، اس نے اٹھا کے زمین کو اوپر درخت کے اس کے اوپر وہ درخت کاٹنے آ رہا تھا، جس کو لوگ پوچھتے تھے تو شیطان آ گیا، کشتی ہوئی میں شیطان کو گرا کے گردوارہ کشتی کر. اب اس کے دل میں آ گیا بھی واہ میرا نام بھی ہو جائے گا، بھائی واہ. اور شیطان کو پسند کیا، درخت بھی گرا دیا، آ گیا. جہاں بھی ایسے آخر خصوصاً آخرت کے امور میں ذرا بھی چھوڑ دو اس کام کو، فائدہ نہیں دے گا. ذرا بھی کوئی دوسری بات پیچھے نہیں، کوئی تھوڑا سا بھی غیر کا مسئلہ آ گیا تھوڑا سا بھی، اللہ تعالیٰ بعض لا شریک اللہ کسی شرکت برداشت نہیں. اس لیے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس حضرت ٹائم دے دو، کیوں بھائی وہاں فلانوں نے جلسہ کرایا، ہمیں بھی جلسہ کرانا، ٹائم دے دو. اس کے لیے ٹائم آپ تو اللہ کے لیے تھوڑی کرا رہے، اس لیے کرا رہے انہوں نے کرایا تمہارا بھی ہونا چاہیے. ہمارے ان کے یہاں ہے تو ہمارے یہاں بھی آنا چاہیے. اللہ کے لیے، واہ کے لیے، شہرت کے لیے وہاں ہمارے یہاں بھی آئے. ہم نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسے کریں؟ نہیں، کبھی ایسا نہ کریں. یہ خالص کرنے جب یہ صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے. یعنی یہ بیٹھے بیٹھے ہر چیز کی تبدیلی آ جاتی. جیسے بزرگ تھے تو وہ فاقے سے جیسے نگرال بیٹھے تھے،
تو ایک نان بھائی جو ہے نا یہ ہوٹل والا ان کا مرید تھا، تو وہ آیا تو اس نے ہوٹل میں دیکھا، ہم نے ایسے دیکھا حضرت کے ویسے نیلے بیٹھے کان پیلا ہو رہا ہے، اس نے جو پاکا ہے تو ان کے دل میں آ گیا یہ روٹی لینے گیا ہے، وہ ہوٹل والا تھا. جب دل میں آیا پہلے سے تو یہ شراف نفس کا نام تھا، لالچ پہلے سے آ گیا. تھوڑی دیر میں وہ لے آیا حضرت کھانا میں لے جاؤ. کیا کیوں؟ کہا کہ حدیث میں آتا ہے شراف نفس شامل ہو جائے تو چیز بے برکت ہے، میں نہیں کھاتا، لے جاتا. وہ لے گیا، وہ بڑا سمجھدار تھا، باقی چھپ گیا پیچھے، کام کھا یا مسجد کے پیچھے چھپ گیا. جب کچھ دیر گزر گئی اور ان کے دل میں ہو گیا تو وہ لے گیا بس واپس بچانے کے لے آیا. لو حضرت کھاؤ، اب تو نہیں ہے نا. تاکہ نہیں. دیکھو یہ اب کی حالات کا یہ تھوڑی دیر میں دائیں جائیں تو کچھ ہے، بائیں جائیں انسان کی نیت کا اتنا اثر ہے. وہ مشہور قصہ ہے، وہ انار نے چھوڑ کے دیا بادشاہ سے، کتنا وہ نکلا. بادشاہ نے دل میں سوچا کہ لگان لگانا ہے بھائی، یہ تو بہت پیسے کماتے ہیں باغوں والے. پھر لا کر تو وہ اس میں سے نکلے ہی نہیں. وہ بابا سمجھدار تھا مالی، یار یہ فرق کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ لگتا ہے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. جب بادشاہوں کی نیتیں خراب ہو جائیں تو پھر ہر چیز بے برکت ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے بادشاہوں کی نیت خراب ہے، اتنی گندم ہونے کے باوجود خسارہ ہو گیا، کسانوں کو خسارہ ہو گیا. نیتیں خراب ہے لوگوں کو. اس لیے دینی کام میں بہت میں تو کہتا کتنی بار کھنگالنا چاہیے اپنے اندر کو، اپنے پر سوال وارد کرے گی، اس لیے تو نہیں، اس لیے تو نہیں، اس لیے تو نہیں. جب بالکل شیشہ ہو جائے تو میں بس اللہ کے ذات علاوہ کوئی مقصد نہیں، ہاں پھر اس قدم اٹھائے انشاءاللہ خیر ہو. اللہ کی مدد صاف ہے. مجھے کوئی کام لا سہلا، یہ بڑی عجیب دعا ہے. اللہ لا سہلا اللہ ما جعلتہ سہلا. اللہ کوئی چیز لا سہلا، لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس ہو جس میں ہر شے کی نفی، کوئی شے آسان نہیں ہے. کہ پانی کی بوتل اٹھا بول رہے یہ بھی آسان نہیں ہے. لا سہلا اللہ ما جعلتہ سہلا، مگر جس کو آپ آسان کریں. تج الحزن آسان کا شیخ، اور آپ جب آسانی کرنے پر آئیں حزن وہ غم ہوتا ہے، حزن اور حزن انسان کو پگھلا دیتا ہے، اس کو بھی منٹ میں ختم کر دیتا ہے اگر آپ آسانی کرنے پر آئیں. اگر نہ آئے تو چھوٹی سی چیز بھی پھنس جائے گی. وہ لقمہ روزانہ گزرتا ہے، لقمہ یہیں پھنس جائے، موت کا ذریعہ بن جائے. یہ سہل اللہ ماجل یہ جو دعا بہت اچھی لگتی ہے، میں بہت مانگتا ہوں. اللہ کوئی آسان نہیں، کوئی آسان نہیں. جب ان کا کام انہی کے لیے کرے تو کیسے آسانیاں نہیں ہوتی؟ ان کا کام انہی کے لیے کرے، کام ان کا ان کے لیے. جب ہمارے کاموں کو آسان کرتے تو ان کا اپنے کام کو کیسے آسان کیسے آسان نہیں کریں؟ بولو یہ آپ کے سامنے ہے. باغ و بہار ایک اجنبی شخص آتا ہے جس کی زبان نہیں ہے، ڈیرے سے کوئی آ کر یہاں بیٹھ جائے، اردو بھی اس کو پنجابی بھی آتی نہ ہو، اردو بھی اس کی پوری سوری ہو، قوم قبیلہ بھی نہ ہو. آج سوچو کیسے کرے گا؟ آج تو پھر بھی بس آئے نا ٹیلی فون پر دیر بات کر رہا ہے. وہ اس وقت یہاں آتا ہے چین سے ایک آدمی، جب کوئی نظام نہیں ہے کسی جگہ پر، لوگوں کو جانتا نہیں ہے، زبان نہیں جانتا، لوگوں کی بود و باش سے واقف نہیں ہے، مولا کے سہارے بیٹھا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. دیکھو خالصہ نے فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے یہ تخت شاہی ہے بنا کر جا رہا ہوں تمہارے لیے. پورا علاقہ کس دینی مسئلے میں تمہارے نیچے ہوگا. تو آج کوئی بھی دینی مسئلہ ہو ان کو یہاں رابطہ کرنا ہے، فوج والے ہوں، پولیس والے ہوں، انتظامیہ ہو، ان کو یہاں رابطہ کرنا پڑے گا. ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، وزیر ہو، تو یہاں سے چلنا ہوگا. یہاں سے ایک پیشہ کی نبی ہے، وہ پیتا نے بھی ہمارا بھی ہاتھ کھڑے واقعات پیش آئے آتے رہتے. ادھر آئے آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے، ہماری کوئی نہیں سن رہا، آپ کا سمجھاتے
جاتے ہیں لوگ ٹھیک ہے آپ آ گیا تھا ختم نہ جھگڑے لڑائیاں فساد کس بنیاد پر رضا ہے کہ خود برباد ہے تو کیا کر رہے ہیں نہ قوم ہے نہ قبیلہ ہے نہ جداد ہے نہ کچھ اللہ راضی ہو جائے اللہ کے بے زبانی میں مسافرت میں غربت میں یہ کام سلطنت ہے دیکھنے میں ادارہ ہے پورا علاقے کی سلطنت ہے کسی کا دم نہیں ہے کوئی یہاں کوئی ایسا کام کرے نہیں بھی تو پتہ ہے کہ یہاں سے فوراً کارروائی ہو جاتی ہے فوراً بڑے بڑے فن خان جن میں خم خان بڑی بڑی باتیں کی اللہ نے ان کا ایسا فضا ہے یہاں آ کر ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے لوگ ہمیں مارتے ہیں آپ ہمیں لکھ دیں ہماری جان سے لوگ ہمیں مارتے ہیں ان کو خم خان کون ہے مولوی لوگ اللہ تعالیٰ تمہیں نیا دلیل و خاص کرتی ہے بہت پیار کرتی ہے اخلاص جو ہے اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی وہ اگر ہمیں یا واقعی مل جائے اور ہماری حقیقت اس کی ہمیں اندر اتر جائے یہ جلدی اترتا نہیں ہے ہم ویسے سمجھ لیتے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اندر ذرا دھیان کرے گا نا تو پھر پتہ چلے گا اندر کتنے ادھر ادھر کتنی چیزیں ساتھ چپٹ جاتی ہیں اللہ کے لیے کرنے کے ساتھ آپ فون کرتے ہیں کہ جی میں نے مدرسہ کھولا ہے جی بہت اچھا بھائی مدرسہ کھولا ہے بچے آ رہے ہیں جی میں میرے پاس وہ کام معاملی تھا چلو میں نے کہا چلو میں پڑھاؤں گا بھی تو تھوڑا سا میری معیشت کا معاملہ بھی ہو جائے گا اور دینی خدمت بھی ہوگی میں اس میں اخلاص کہوں گا یہ اخلاص ہے آپ کہ نہیں میں نے دین کا کام کرنا ہے جب میں بھوکا پڑوں میرے والد صاحب نے فاقے کاٹے کہ ٹالی کا جو ہے اس کے پتے ابال کر کعوہ بنتا تھا پتی کے پیسے نہیں ہے کعوہ اس کا پیچھے وہ کعوہ پیتے تھے دودھ تو نہ دارت پتی نہ دارت ایک کعوہ بنا کے پیتے تھے آپ ٹالی کے پتوں کا فاقے کاٹے لوگوں نے کہا کہ جی آپ چلے جاؤ یہاں سے اور اتنی دنیا کر دو عرب کا راستہ کھلا ہے آپ کی قوم بہت وہاں بیٹھی عرب میں میں بڑوں یہاں بٹھایا دین کے کام کے لیے ایسے چھوڑ کے چلا جاؤں قیامت کی دن پکڑنے کا تو میرا گربان پڑے تو چھوڑ گیا تو بتاؤ یہ نہیں دیکھا ہمارا مستقبل کیا ہے کیا بنے گا کوئی نہیں میں فارغ ہو کر آیا جاولک کا زمانہ تھا اس وقت عربی ٹیچر لگ رہے تھے جگہ جگہ اور میں نے بی اے بھی کیا ہوا تھا تو مشورہ آیا گھر میں کہ بھائی عربی ٹیچر بھی لگ جائیں چلو تنخواہ مولویوں کی کوئی تنخواہ نہیں سو تو بالکل کچھ نہیں تھی والد صاحب وجہ سخت ناراض ہو آخرت کے لیے بنایا ہے دنیا کے لیے نہیں تم افسروں کو سلام کرو گے تمہیں آ کر سلام کرنا چاہیے تم اپنے ہیڈ ماسٹر کو سلام کرو تم بڑے افسر کو سلام کرو وزیر کو سلام کرو السلام علیکم اب میرے بڑے نہیں پھر ایک جملہ فرمایا 3 دن زندہ رہو شیر بن کے زندہ رہو 3 دن زندہ رہو شیر بن کے زندہ رہو چاہے بھوکے زندہ رہو یہ الفاظ ہے ہمارے اب جب تنخواہ مقرر ہوئی تو اس زمانے میں 800-1200 کی تنخواہ والدہ کو میں نے بتایا میری یہ تنخواہ مقرر ہوئی تو والد صاحب کو والدہ ناراض ہوئی بھائی یہ زمانہ مہنگا ہوتا ہے یار آپ نے کیا تنخواہ مقرر کی ہے تو میں غیب کے خزانوں سے ملے گا آج عالمی روٹی کھا رہے ہیں ڈیرے کا حلوہ بھی آتا ہے اور ڈیرے میں جا کے سوگت کھاتے الفاظ دیکھے کس بنیاد پر یہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا تو اللہ کا کام اللہ کو راضی کرو بس یہ فکر دے دی نہیں کہ تم اپنی فکر کرو یار ہمارے پیسے کیسے بنیں گے یہ کیسے بنے گا وہ کیا جائے
12 سال ایسے گزر گئے کہ سائیکل میرے پاس نہیں تھا، موٹر سائیکل بھی نہیں تھا، کیونکہ کہا کہ اپنے پیسے کے تو اپنے پیسے جمع ہی نہیں ہوتے تھے موٹر سائیکل کو، لیکن وہ کیونکہ دعائیں کر گئے تھے اللہ نے گاڑیاں بھی دی۔ مدرسے سے ایک روایہ نہیں، میری گاڑی پر مدرسے کا کام ہوتے ہیں، مجھے اجر ملتا ہے، تو مدرسے سے گاڑی نہیں، کوئی چیز کوئی سواری کسی کی مدرسے سے نہیں، تو اللہ نے اپنے مسائل یہ بھائی دین کا کام، اس میں یہ بھی فائدہ ہو جائے، یہ بھی فائدہ ہو جائے، یہ بھی فائدہ ہو جائے، یہ اخلاص کے مراد بھی اللہ راضی ہو جائے کافی ہے، باقی ساری چیزیں مل ہی جاتی ہیں، نہیں بھی ملے گی تو کوئی بات نہیں، مولا تو مل جائے گا نا، اس سے بڑی کیا نفع ہے، کچھ نہ ملے اور مولا مل جائے 100% نفع میں، کیسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے، اب مسافر تھرڈ کلاس میں بیٹھا وہ بھی سفر کر رہا ہے، فرسٹ کلاس والا بھی، منزل جو ایک ہی ہے، لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر تھرڈ کلاس والے کو کہ دل میں یہ ہو کہ میں صحیح جہت پر جا رہا ہوں اور اتنے گھنٹے ختم ہو جائے گا تو وہ بھی چین سے بیٹھا ہوگا، چاہے مٹی منہ پہ پڑ دے، لیکن ان کو پتا ہے یار کچھ دیر کے بعد اس میں ختم ہو جانا ہے، میں پہنچ ہی جاؤں گا۔ اور فرسٹ کلاس والے کو پتا ہو میں غلط گاڑی میں آ گیا ہوں، جانا میں نے لاہور سے کراچی کی سوار میں بیٹھ گیا ہوں، وہیں اس کو پسینہ آ جائے، یعنی کیا مطلب کہ جب آخرت کی فکر کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے ہاں جانا ہے تو پھر تھرڈ کلاس زندگی بھی اگر وہ گزار رہا ہے تو دل مطمئن ہے، اور اگر فرسٹ کلاس والا ہے لیکن مولا کو ناراض کیے تو جہنم میں جا رہا ہے بجائے جنت کے، تو اس میں خودکشی کے پروگرام بنا، رات کے نقشوں میں خودکشی کے پروگرام بنا، اس لیے ہمارے حضرت کا وہ اتنے خوبصورت شعر ہے، دشمنوں کا عیش و آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دیا، دشمنوں کو عیش و آب و گل دیا، آب و گل مٹی کی چیزوں میں مسئول کر دیا، اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، یعنی آرام کے نقشوں میں بھی مصیبتیں، راحتیں نہیں ہیں، تو جا کر پوچھو، حضرت ابراہیم بن نظم فرماتے تھے اگر ان بادشاہوں کو ہماری راحت کا پتہ چل جائے جو ہم ان مسلوں پر لیے بیٹھے ہیں تو تلواریں لے کر آ جائے، ہمیں نکال کر ہماری جگہ قبضہ کر لیں کہ یار سارے مزے تو تم کر رہے ہیں، ہم تو مصیبت میں، شاہوں کے سروں میں درد شاہوں کے سروں میں کہ تاج گراں سے درد اکثر رہتا ہے اور اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے، رسول ہے، ان کو ساحل بھی طغیانی ملی، مجھے طوفانوں میں بھی ساحل راحت سکون ہے۔ حضرت مفتی رشید صاحب جامع مسجد کی تجارت کی ہے بہت دفعہ کراچی میں رحمۃ اللہ علیہ، کبھی کبھی جوش میں آ جاتے تو اسرائیل آئے گا رومال ایسے ہوتے چل بھائی لے جل چل بھائی جائیں گے چلو بھائی، ہاں تو خدا کو راضی کیا اور آگے جانے میں ان کو کوئی کمی نہیں ہے، ہم تو ہم لوگوں کا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کسی بزرگ کے جی آپ مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے جی، اور وہ اگر موت کا ذکر کرتے تو مست ہو جاتے تھے، اللہ کے پاس جائیں گے، یہ ہوگا وہ دیکھیں گے، اللہ کی یاد کریں وسلم کی یاد کریں، ان کا بات دراصل یہ ہے ویرانے آبادی سے ویرانے میں جانے سے ڈر لگتا ہے، اور ویرانے سے آبادی میں جانے میں مزہ آتا ہے، تو جنہوں نے آخرت ویران کی ہوئی ہے ان کو دنیا سے جاتے گھبراہٹ ہے، جن نے آخرت آباد کی ہے تو ان کے لیے تو دنیا ویرانہ ہے، تو جہاں ویرانہ ہے وہ صورت ہے ہر ہستی کی بستی کی صورت ہے، لیکن دراصل ویرانہ ہے کیونکہ دل کے اوپر ہے، اگر دل ویران ہے یہ دنیا کی خوش نمائیاں آپ کو فائدہ نہیں دیں گی، اور دل خوش ہے تو کیسے بھی حالات ہو خوش ہے، صحابہ اکرام کو دیکھو پیٹ میں پتھر بندے ہوتے تھے نا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یحسب الجاہل اغنیاء، ان کے چہرے کی رونق دیکھ کر جاہل کہتے تھے غنی ہے، کیونکہ چہرہ مورے ہوتا تھا نا بندہ،
لگتا ہے چہرہ بتاتا ہے ماشاءاللہ کھاتا پیتا بنتا ہے نا، لباس وغیرہ سے لگاتا. تو قرآن کہتا ہے کہ یاسب الجاہل اغنیا، اور جاہل یہ سمجھتا ہے کہ یہ غنی، لیکن تعریف کی، لیکن اللہ نبی آپ پہچانتے ہیں واقف سے، اور وہ سمجھتا ہے غنی ہے. چہرے پہ اطمینان اتنا ہوتا ہے شہد، اگر یار ان کو تو کوئی غم فکر نظر نہیں آتا. لیکن اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ حقیقت حال ہے، پیٹ کو پتھر ہے واقف سے چہرے کی رونق ایسی ہے. اس چہرے کی رونق تعلق دل کی دنیا کے ساتھ ہے، ظاہری رونق کے ساتھ نہیں. اس لیے ظاہری رونق کبھی اندر رونق نہیں دیتی. اندر کی رونق وہ ہے اس ذات کے ساتھ ہے جو اندر رابطہ کر سکے، وہ اللہ کی ذات ہے. یہاں نور دے دیں گے آپ کے چہرے پر رونق آ جائے، وہ یہاں ظلمت ڈال دیں گے چہرے پہ صحیح آ جائے. اس لیے بات کی، اس لیے پہلا قدم اللہ کے راستے میں یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو کھنگالو. بس قدم قدم پر کیوں کرنا ہے، بس مولا کو راضی رکھنے کی فکر رکھتے ہیں، اللہ راہ خوش ہو جائے بس سارے کام سیدھے ہو جائے. کہ دنیا بھی ملے گی تو کس نے جانا، دنیا نے کہاں جانا. میرے شیخ فرماتے تھے غیروں کو روٹی دے رہے اپنوں کو روٹی نہیں دیں گے، یہ کوئی عقل کی بات ہے نہیں. غیروں کو روٹی دے رہے. پھر فرماتے تھے مولانا رومی نے دیکھا کہ ایک آدمی حاجی صاحب پہ سلام کرا، بھائی صاحب، اس نے ٹوپی لا کے دی. تو مولانا رومی نے کہا کہ یار سر زیادہ قیمتی ہے ٹوپی قیمتی ہے، سر دینے والے کے اتنا شکریہ ادا نہیں کرتا اتنا ٹوپی والے کا کرتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے تھے پیٹ زیادہ قیمتی ہے، یہ روٹی زیادہ قیمتی ہے. تو مفت میں پیٹ دے دیا تو روٹی نہیں دیں گے؟ جیسے نہیں دیں گے. ہاں وہ آزمائش ہوتی ہے یا اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. جیسے رمضان کے روزے دے دیے آپ کو، رمضان کے روزے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بعض بیوقوف عقل کے ماروں نے کہہ دیا جی اس زمانے میں روزے تھے کیونکہ اس زمانے میں ہوتا کچھ نہیں تھا تو چلو کچھ عبادت میں ایک مہینے کا معاشی طور پر ذرا ریسٹ ہو جائے. اس بات بیوقوفوں نے بات کی، پڑھے لکھے بیوقوف گدھے جو تھے کہ نہیں عبادت قرار دیا اس کو، بھائی ریسٹ کرو. اس لیے حضور نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا غریب کی روٹی تو یوں بند کر دیتا ہے کہ اس کی روٹی کم کر دیتے ہیں، فصل کم ہوئی معیشت کم ہے، اور امیر کی ڈاکٹر سے بند کرا دیتے. ڈاکٹر بن جاتا ہے اور لکھ دیتا ہے جی روٹی بند، حکیم بند، بس آپ نے جناب چائے بسکٹ سے کرنا ہے اور کچھ نہیں کھانا، میٹھا بند، سلام بند، شوگر والا بند ہے نا. تو اس کا ڈاکٹر کہا کہ بند تو دونوں مولانا نہیں کرائیں گے، براہ راست کر نکلی ڈاکٹر سے کرا. پیچھے ذات تو ایک ہی ہے، تو فعال لما یرید، ہر کام کسی ان کی مرضی سے ہوتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ بھائی یہ یوں ماں اگر مگر نہ کرے، مرضی جسے تیری پیش نظر ہے اس کی زبان پہ ناگر ہے نہ مگر. اللہ کو راضی رکھنے کی فکر رکھتے بس چلتے چڑھتے اٹھتے بس. یہ پہلا قدم ہے. پہلا قدم ہی اتنا مشکل ہے. اگر یہ نیت کی تصحیح نیت ہمیں آ جائے تو یہ اس کا داخلہ ولایت کے مدرسے میں ہو گیا، عشق کے مدرسے باقی کام ہوتے ہیں تو اگلے مقامات پہ ہو. داخلے کی پہلی شرط ہے کہ اخلاص نیت، مولا کے ساتھ مخلص ہو، ہر شے کے پیچھے مولا کی ذات کو دیکھ، اس کے پیچھے مولا کی ذات، یہ کچھ نہیں. جو سامنے والا ہے یہ تو استعمال ہو رہا ہے، پیچھے مولا کی ذات، ان کی وجہ سے ایسا ہوا. چھیڑ بہت فائدہ ہوا.